السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 10 ہے اور آج ہم حصہ نثر میں سبق نمبر 2 نظر پاکستان پڑھیں گے، اور نظر پاکستان سبق پڑھنے سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس سبق کے مصنف ہیں۔ سن 1912 میں ان کی پیدائش ہے اور 2005 میں ان کی وفات ہے۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر مورب و مفرس ہوتی ہیں۔ مورب کا مطلب وہ لفظ جو عربی زبان کا نہیں ہے اور اسے عربی بنایا گیا، اور مفرس وہ لفظ جو فارسی زبان کا نہیں ہے اسے فارسی بنایا گیا۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین اور کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی یعنی لکھی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ اب ہم سبق پڑھنے کے جو مقاصد حاصل ہوں گے، تدریسی مقاصد کیا ہیں، اس کے پہلے ہم وہ دیکھیں گے۔ اس میں تدریسی مقاصد ہے طلباء کو نظر پاکستان کے مفہوم سے آگاہ ہونا، یعنی پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا کہ اس کے مقاصد کیا تھے، اور تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کون سی تھی اور ان کے اہم کارنامے کیا ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری یعنی برداشت کو اپنا شیوا بنایا، یعنی اپنا طریقہ بنا لیا، لیکن جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو الحاد کا مطلب دین سے پھر جانا، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا کا مطلب ہے غلط، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد علیہ الثانی نقشبندی سلسلے کی اہم شخصیت تھے، کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قیدیبند کی سختیاں جھیلی یعنی برداشت کی۔ جھیلنے کا مطلب برداشت کرنا۔ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق یعنی نااتفاقی، دشمنی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی یا پھر فساد پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، ترقی دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی، اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی عالم دین، محدث اور مصلح تھے۔ ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی انگریزوں سے صلح یا اس کی طرف پیش قدمی کو صحیح جانا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔
ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازموں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مشرقی بنگال آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ترکی کی وسیع سلطنت مراد یہاں پر خلافت عثمانیہ ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی، یعنی کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا، شدھی کی تحریک، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن، یعنی مسلمانوں کا خاتمہ جو ہے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تحریک شروع کی جس کا نام سنگٹن تھا۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے وہ تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین اور ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد-اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی، یعنی عملی طور پر اس پہ کام شروع کر دیا۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ بہت ہی اہم پیراگراف ہے یہ، کہ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی، قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے ہوئے قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ، وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔
ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، رشتوں میں جکڑی ہوئی تھی، بندھی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، اور جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظر پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، انصاف، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی، عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت، اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، یعنی ناپسند ہوا۔ انہوں نے پوری کوشش کی، یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین، اتحاد، عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے، ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی مشق ہم دیکھتے ہیں عزیز طلباء۔ اس میں سوالات کے جوابات ہیں مختصر۔ مسلمانوں کو اپنی دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اور نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ شودھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ یہ ان تمام سوالات کے مختلف سوالات کے جوابات آپ کو اسکول کی طرف سے جو نوٹس دیے گئے ہیں وہاں سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، تو سوال نمبر 3 بھی آپ نے نوٹس سے یاد کرنا ہے جو اسکول سے آپ کو مہیا کیے گئے ہیں۔ سبق کے متن کے پیش نظر درجہ میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی تھیں؟ تو یہاں درست جواب ہے حضرت مجدد علیہ الثانی۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے 1831 میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ تو کانگریس جو ہے وہ 1885 میں قائم ہوئی تھی۔ اس کا درست جواب۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی تھی؟ مسلم لیگ نواب وقار الملک نے قائم کی تھی۔ اور مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 2۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست و غلط پر نشان لگائیں۔ مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، یہ غلط ہے۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، بالکل درست ہے۔ اور پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، یہ غلط ہے، جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، اور یہ درست ہے۔ اور مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، یہ بھی درست ہے۔ اب سوال نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجئے۔ کالم الف جو ہے 1930 میں الہ آباد
जो शो करता है। मुस्लिम कांग्रेस जो है 1885 में कायम हुई, मुस्लिम लीग 1906 में, 1831 शहादत शाह इस्माइल, नज़्र पाकिस्तान, इस्लामी ज़िंदगी। अजीज तलबा, ये आपने सबक आज का देखा, पढ़ा हमने, और अब आप इसका मुख्तसर सा इसका बता देते हैं सबक का क्या खुलासा होगा। मुख्तसर बात यह है कि इसमें डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान अपने मजमून में नज़्र पाकिस्तान को मुफरद अंदाज में पेश कर रहे हैं। ये नज़रिया शाह वलीउल्लाह मजदूर सानी, सैयद अहमद बरेलवी और सर सैयद अहमद खान के अफकार से तश्कील पाया। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में इसी नजरिए को पेश किया। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान के पस मंजर में यही नजरिया दरकार था। क़याम पाकिस्तान का सबब भी यही नजरिया करार पाया। अब जरूरत इस अमर की है कि नजरिया पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए दिन रात एक करना होंगे। ये मुख्तसर सा इसका सबक का खुलासा है, और आपने अब सबक का खुलासा और मुख्तसर सवालात के जवाबात स्कूल की तरफ से जो नोट्स दिए गए हैं वहाँ से आपने याद करना है। यही आज के घर के काम में आपका शामिल है, और इस सबक को अच्छे से पढ़ें, समझें और इसके अल्फाज के मानी याद करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी इक्तिबास की तशरीह बताएंगे, और वो होमवर्क और क्लास वर्क आपने करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।